ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میں بوقت سحر جب چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا۔ میں بوقت سحر جب چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا۔ پڑھ رہے تھے سب شبنم سے کر کے وضو، اللہ اللہ اللہ۔ میں نے کوئل سے پوچھا تو گاتی ہے کیا؟ بولی کرتی ہوں اللہ کی حمد و ثنا۔ میری کوں کے راز کو سمجھا نہ تو، اللہ اللہ اللہ۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پہ تھا، آ رہی تھی سمندر سے یہ صدا، ایک قطرہ ہوں میں اور سمندر ہے تو، اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی قدر، جتنے بھی معزز مہمان گرامی اس وقت اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح جامع مسجد توحید کی انتظامیہ جنہوں نے اس بزم کو سجایا، یہ مجمع دیکھ کر، مسجد کی رونق دیکھ کر یقین بات جانیے میرا دل باغ باغ ہوا کہ یہ رونقیں الحمدللہ اسی طرح ہی بحال ہیں جس طرح میں چھوڑ کے گیا تھا۔ ماشاءاللہ 14 سال ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی آسانی کے نام۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ شیخ محترم کی آمد سے قبل میں نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کفر نے میدان بدر سے لے کر افغانستان تک ہم کو آزمایا۔ نہ وہ بدر کے میدان میں قوت کے ساتھ ہمیں ہرا سکا، اور نہ ہی افغانستان کی تاریخ تک اس کو کامیابی ملی۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان جن کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس قوم کو قابو کس طرح کیا جائے۔ یاد رکھیے، کفر کو میری تسبیح سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر میرے پاس ایک تسبیح ہے، مجھے شوق ہے میں 10 جمع کر لوں، میں 20 جمع کر لوں، میرے پاس 100 اچھی تسبیح ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ بلکہ وہ تو آپ کو اپنے ملک میں تسبیح کی فیکٹریاں لگا لگا کے بنا دے رہا ہے۔ دیکھ لیں چائنا کے اندر آپ کی جائے نماز بھی بنتی ہے، آپ کی ٹوپی بھی بنتی ہے، آپ کی تسبیح بھی بنتی ہے۔ کفر کو میری ٹوپی سے، میری تسبیح سے، میرے لباس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کو غرض کس چیز سے تھی؟
وہ چاہتا ہے کہ اور تسمیاں لو اور ٹوپیاں لو اور جس طرح مرضی کرتے رہو. تو اس نے بیٹھ کے پلاننگ کی کہ میں کس طرح سے مسلمانوں کو کمزور کر سکتا ہوں. تو اس نے تہذیب کی جنگ جو تھی اس کو چھیڑا، اور اس نے ایسے ایسے وار کیے اور جس کے اندر مجھ سمیت ہم سارے پھنستے گئے اور اس کے اندر سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اس نے کس طرح سے ہمیں اپنی گرفت میں کیا کہ ہمارے لیے جان چھڑانا مشکل ہو گئی. بعین ہی اس گھوڑے کی طرح کہ جن کا مالک جب گھوڑوں کو اپنے اسبل میں لاتا ہے، تمام گھوڑوں کو باندھتا ہے، ایک گھوڑے کی رسی کم پڑ جاتی ہے. پریشان ہو گیا کہ ساری رات ہے، یہ گھوڑا تو آوارہ ہو جائے گا، نکل جائے گا یہاں سے. تو اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یار میرے پاس رسی نہیں، آپ کے پاس کوئی رسی ہے؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ رسی کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح روزانہ جا کے گھوڑے کی گردن میں رسی باندھتے ہو ویسے ایکٹنگ کرو، ویسے جا کے ڈرامہ کرو کہ جیسے تم رسی باندھ رہے. وہ گیا، دوسرے گھوڑوں کو اس نے رسیاں باندھی. جب اس کی باری آئی اسی طرح اس نے ڈرامائی انداز میں ہاتھ اس کی گردن کے گرد گھمایا اور باہر چلا گیا. جب وہ صبح آیا تو جس طرح دوسرے گھوڑے کھڑے تھے یہ گھوڑا بھی کھڑا ہو. جب اس نے گھوڑوں کی رسیاں کھولی سارے گھوڑے چلے گئے، یہ گھوڑا اپنی جگہ سے ہلا نہیں. یہ پریشان ہو گیا کہ شاید بیمار ہو گیا. اس نے پھر اپنے دوست سے رابطہ کیا. اس نے کہا وہ گھوڑا جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا. تو اس کے دوست نے کہا کہ اس کی رسی کھولو گے تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑے گا. آج یورپی تہذیب نے ہمیں اس طرح جکڑ لیا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر سے نکل نہیں سکتے. وہ تہذیب کیا ہے؟ اس نے سب سے پہلا وار جو ہمارے اوپر کیا، اس نے ہمیں لذت کے پیچھے لگایا. لذت کیا ہے؟ لذت مزہ. ایک ہے زبان کی لذت. ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو پورا زبان کا حصہ نہیں، زبان کا تھوڑا سا حصہ ہے جو ہمیں چیز کی مٹھاس، اس کے ذائقے کا پتہ دیتا ہے. اس نے ہمیں زبان کی لذت کے پیچھے لگایا. اس نے ہم سے وہ آباء و اجداد کی جو قدرتی چٹنی تھی نا، اس نے ہم سے وہ چھڑوا کے ہمیں میک ڈونلڈز اور KFC کے پیچھے لگایا. زبان کی لذت کے پیچھے اس نے ہمیں ایسا لگایا کہ آج ہمارے بچے صبح کے وقت جب آپ ان کو قدرتی غذا جو فطرت کے قریب دیتے ہیں وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور کتنے میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے صبح کے ناشتے سے لے کر اب تک کتنی بیکری کی پروڈکٹس جو ہیں اس کا استعمال کیا ہوگا. کہیں پیزے کے پیچھے لگایا، کہیں شوارمے کے پیچھے لگایا، کہیں برگر کے پیچھے لگایا. اس نے جو قدرتی غذائیں تھیں نا، اس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ ہم سے چھینی اور ہم اس کے پیچھے لگتے گئے. آنکھیں بند کر کے ہم نے اس کو اپنا سٹیٹس سمجھا. ہم نے اس کو اپنی روایات کا حصہ بنایا اور ہم اس ذائقے کے پیچھے دوڑ بھاگے. اور اس ایک لذت ہے آنکھوں کی. اس نے ہمیں آنکھوں کی لذت کے پیچھے لگایا. اس نے ہمیں سکرین کا دل دادا بنا دیا. آنکھوں کی لذت کے پیچھے اس نے ہمیں لگایا.
ایک وقت تھا، اس وقت ہم اشتہارات سنا کرتے تھے، اب سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ آج کی تحقیق کے مطابق ہر عام بندہ جو ہے 3000 اشتہار اس کی خوراک بن چکا ہے ڈیلی کی۔ 3000 اشتہار اس کی خوراک ہے، اس کی خوراک کا حصہ ہے۔ جب تک وہ ان کو دیکھ نہیں لیتا، جب تک وہ اس سے محظوظ نہیں ہوتا، اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے میں اپنے موبائل کی سکرین کو صبح بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک جو ہے یہ میری خوراک بن چکا ہے۔ اس نے ہمیں سکرین کا دل دادا بنایا۔ آج وہ بچہ جس کی عمر جو ہے 6 ماہ ہے، جب آپ اس کے ہاتھ سے یہ موبائل چھینتے ہیں نا، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ رونا شروع کر دیتا ہے، وہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے اس انداز کے ساتھ ہمیں سکرین کا دل دادا بنایا۔ نگاہوں کی لذت کے نام پر اس نے واہیات قسم کی ویڈیوز کو متعارف کروا کے ہماری نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر کے اس نے ہمیں کانوں کی لذت کے پیچھے لگایا۔ میرا نوجوان جب تک اس کے ہیڈ فون جو ہے اس کے کانوں میں ہے، اس کو سکون ہے، وہ موسیقی کو روح کی غذا کہتا ہے، اس کے اوپر بحث و مباحثہ بھی کرتا ہے، دلائل بھی دیتا ہے، کس لیے کہ اس لذت کے حصول کے لیے، جس لذت کے پیچھے اس اسلام دشمن قوتوں نے ہمیں لگا دیا۔ وہ نوجوان جس کے لیے قرآن نے کہا تھا یغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اس نگاہوں کی لذت کے پیچھے اس نے ایسا لگایا کہ یہ نوجوان یا تو کسی کالج کے باہر کھڑا ہوا ہے یا کسی جو ہے یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوا اور چھٹی کا انتظار کر رہا ہے تاکہ میں اپنی نظروں کے ساتھ اس لذت کا نظارہ کر سکوں جس کو اس کی روح کی غذا بنا دیا گیا ہے۔ اس لذت کے پیچھے لگا۔ یاد رکھیے گناہ کی ایک لذت ہوتی ہے، گناہ کی ایک لذت ہے، جس لذت کے پیچھے اس نے ہمیں لگایا۔ جس طرح خارش ہے نا، جب خارش ہونا شروع ہوتی ہے نا تو بندہ کیا کرتا ہے، کھجلی کرتا ہے، بار بار پیے جاتا، اس وقت اس سے بڑھ کر اس کو کوئی چیز لذت نہیں دے رہی ہوتی، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر جلن ہوتی ہے، پھر زخم بنتے ہیں، پھر پچھتاوا ہوتا ہے، پھر وقت لگتا ہے۔ اسی طرح گناہ کی بھی ایک لذت ہے، اس لذت کے پیچھے ان اسلام دشمن قوتوں نے ہمیں لگا دیا اور ہم اس لذت کے حصول کے لیے پھر اس دوڑ میں شامل ہو گئے۔ اور یہ لذت جو تھی وہ زبان سے چلتی ہوئی، آنکھوں سے چلتی ہوئی، کانوں سے چلتی ہوئی، پھر ہمیں زناکاری بدکاری کے اڈوں تک لے گئی اور ہم اس لذت کے دل دادا بنے۔ اور لذت کے بعد جو سب سے اس کا جاندار وار تھا وہ تھی سہولت۔ اس نے ہمیں سہولیات مہیا کی۔ اس نے ہمارے بیل چھین کے ہمیں ٹریکٹر دیا۔ اس نے وہ عورتیں جو گھر میں کبھی کپڑے واش کرتی تھیں تو پنجابی جائے نا تھاپا ہونا، پھر ہاتھ کے ساتھ اس کو نچوڑنا، اس نے کیا کیا، اس نے سہولت کے نام پر اس کے اشتہارات کو اس انداز سے فلمایا کہ اگر وہ میری ضرورت نہیں بھی تھی تو میں اس کو خریدنے کے لیے چل دوڑا۔ میں گھر سے آٹا لینے گیا لیکن اس دکاندار کو ایسا ٹرین کیا گیا تھا، اس نے اس کے فوائد اتنے بیان کیے کہ میں جناب موبائل اٹھا کے لے آیا، بچے میرے بھوکے بیٹھے ہوئے۔ سہولیات کے اس نے ہمیں پیچھے لگایا۔ اس نے ہمیں واشنگ مشین کے نام پر، اس نے ہمیں مختلف طریقوں کے ساتھ سہولیات فراہم کی اور ہم ان سہولیات کے نام پر ہم نے
پیدل چلنا چھوڑا، ہم نے سائیکل چھوڑا، ہم نے موٹر سائیکل پہ آئے، اس کے بعد ہم گاڑیوں پہ آئے، اور پھر ایک قدم بھی چلنا ہمارے لیے محال ہو گیا۔ اس نے ہمیں ایسا دل دادا بنایا، اس نے سہولیات کے نام پر ہمیں نکارا بنانے کے لیے اپنا ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اور کیسے اس نے ہمیں نکارا بنایا؟ آج ہماری خریداری کا معیار پتہ کیا ہے؟ آج ہماری خریداری کا معیار، اللہ کی قسم ہے، ہم سارے جا کے اپنے اپنے گھر میں جا کے ایک نگاہ دوڑائیں تو ایسی اشیاء آپ کو ملیں گی کہ جن کو ہم نے 6 ماہ ہو گئے استعمال نہیں کیا، بیکار پڑی ہوئی۔ خریدا کیوں ہم نے اس کو؟ خریدا ہم نے اس لیے ہے، ہماری خریداری کا جو آج معیار ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، خرید لو، سیل لگی ہوئی ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کو خریدو۔ ہماری خریداری کا معیار کیا ہے؟ ہم سائے یہ چیز لے آئے، ہمارے گھر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں، ہم اس کو خرید رہے۔ ہماری خریداری کا معیار کیا ہے؟ کہ یہ کپڑے میں نے پہلے ایک فنکشن میں پہنے ہوئے ہیں، اس کو میں نے دوبارہ استعمال نہیں کرنا، اس لیے میں نہیں لوں گا۔ ہماری خریداری کا معیار کیا ہے؟ بچیوں کو جہیز میں جو ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک ماں باپ جا کے اپنی بچیوں کو وہ جہیز بنا کے دیتے ہیں جس میں بستر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مجال ہے کہ ہم نے کبھی اس میں سے ایک بستر نکال کے بھی استعمال کیا ہو؟ نہیں۔ ہم نئی پروڈکٹ خریدیں گے، نیا کمبل بازار میں آیا، ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اب تو رضائیوں کا رواج چلا گیا، ہمیں تو وکی رضائی چاہیے، ہمیں تو فلاں چاہیے، اس نام پر یہ ہماری خریداری کا اس نے معیار بنا دیا، اس نے ہمارا ذہن بنایا، اس نے ہمیں سہولیات کے پیچھے لگایا۔ یاد رکھیں، ضروریات انسان کی 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بنیادی ضرورت، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک شخص آتا اور آ کر کہتا، اللہ کے پیارے نبی، میں غریب ہوں، میرے ساتھ کچھ تعاون کروا دیں، لوگوں کو کہہ دیں۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا تھا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی، ایک پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہ پیالہ لے کر آؤ۔ جب وہ پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فروخت کے لیے رکھا، اور آپ نے، کسی نے 1 درہم لگایا، آپ نے فرمایا نہیں اور زیادہ دو۔ اب وہ پیالہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فروخت کر رہے ہیں، اس کے گھر کی کل اس کی پونجی ہے، اس کی زندگی کی ایک پیالہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی فروخت کر رہے ہیں۔ اب اسی پیالے میں وہ دودھ بھی پیتا ہوگا، اسی پیالے میں پانی بھی پیتا ہوگا، اسی پیالے میں کھانا بھی کھاتا ہوگا، اب اس کے پاس ہے کیا جس کو بیچ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ پیغام دیا میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ پانی ہاتھ کے ساتھ بھی پیا جا سکتا ہے۔ کتنے ہیں جنہوں نے کبھی ہاتھ کے ساتھ پانی پیا؟ الحمدللہ ہوں گے کافی، ہم لوگ پیتے ہیں پانی۔ یہ ہاتھ کے ساتھ بھی پانی پیا جا سکتا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ یہ تھا کہ جس چیز کے بغیر تمہارا گزارا ہو سکتا ہے اس کے بغیر گزارا کر لو۔ اپنے سٹیٹس کو اپ کرنے کے لیے، اپنا معیار زندگی جو ہے اس کو بلند کرنے کے لیے، پنجابی چاہتے ہیں ہڈیاں چک چک پھایا نہ لو۔ سہولیات دی اس نے۔ میں عرض کر رہا ہوں تو کہ ضروریات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ بنیادی ضرورت، ایک ہوتی ہے انتظامی ضرورت۔ انتظامی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس 3-4 سوٹ ہے، آپ کو ملازمت مل گئی، آپ نے دفتر جانا ہے، 2-4 اور بنا لیے، انتظامی ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس طرح چاہیں اس مال کو، اس دولت کو اڑاتے رہیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
ثم تسألن یومئذ عن النعیم۔ رب کائنات نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق سوال بھی کرے گا، اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بھی آ کر سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور ان کو جا کے میرا بتانا تو وہ تمہارے ساتھ جو ہے تعاون کر دے گا۔ یہ شخص آیا اور آ کر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے پاس آیا تو آپ اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ڈانٹنے کی وجہ کیا تھی؟ جب اس نے کان لگا کے سنا کہ ڈانٹ کیوں رہے، اپنے ملازم کو ڈانٹ اس لیے رہے ہیں کہ تو نے یہ چراغ جو ہے صبح جب سورج نکل آیا تھا اس کو بجھایا کیوں نہیں ہے، یہ تیل ضائع ہو رہا ہے، یہ جل رہا ہے، اس کو بند کیوں نہیں کیا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت، ان کا پیسہ، ان کے مال میں کسی کو کوئی شک ہے؟ اب یہ شخص چاہتا ہے، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے پاس مجھے بھیج دیا؟ جو اپنے ملازم کو تھوڑے سے تیل کے ضائع ہونے پہ ڈانٹ رہا ہے، اس نے مجھے نعوذ باللہ خاک کچھ دینا ہے۔ دل میں خیال آیا، واپس جانے لگا، لیکن پھر خیال آیا۔ ربانی صاحب فرما رہے تھے نا، وہ بیٹی کہتی ہے یہ نہ دیکھو کہ آنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھیجا کس نے؟ مجھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ کہتے میں جب وہاں پہ گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ تو آپ نے ایک بھی شکن ماتھے پہ نہیں ڈالی، ایک بھی آگے سے سوال نہیں کیا، اسی وقت اندر گئے اور اس کی ضرورت سے بڑھ کے اس کی جھولی میں ڈال دی۔ کہتے جب مجھے میری سوچ سے بھی زیادہ ملا، لیکن میرے دماغ میں وہ بات جو تھی وہ گھوم رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا حضور اس طرح سے میں آیا، آپ اپنے ملازم کو تھوڑا سا تیل ضائع ہو گیا، جو چراغ تھا وہ جلتا چھوڑ دیا اور آپ ان کو ڈانٹ رہے تھے، میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا، میں واپس جانے لگا، لیکن جب میں نے اپنی ضرورت آپ کے سامنے رکھی ہے تو آپ نے کچھ اعتراض نہیں کیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پتہ کیا بات کہی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جو میں نے تجھے دیا ہے اس کا میں نے حساب نہیں دینا، اور جو دیے میں تیل جل رہا ہے اس کو میں نے اپنے مالک کو حساب دینا۔ حضرات گرامی قدر، اگر انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس انداز سے مرضی اس کو صرف کرتا جائے، جس طرح مرضی اس کو اڑاتا جائے۔ اس نے ہمیں سہولیات کے پیچھے لگایا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ضروریات کی کتنی قسمیں ہیں؟ بنیادی ضرورت، انتظامی ضرورت۔ اگر آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ خرید لیں، بنا لیں۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ذوق جمالیات ہے۔ وہ کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے، خوشبو آپ کو پسند ہے، آپ بازار سے خوشبو خریدتے ہیں، لگاتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کو بھی خوشبو پسند تھی۔ یا خوشبو پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل تھا نا، کمال ہی تھا۔ اب جتنی مرضی مہنگی خوشبو لے لیں، جب آپ اس خوشبو کو استعمال کریں گے نا تو آپ کو کیا تھوڑی دیر کے لیے خود کو آئے گی، اس کو بعد آپ کو نہیں آئے گی، پھر سارا دن دوسروں کو آئے گی۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کا پیغام تھا، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سب کچھ۔ خوشبو کا استعمال ہے، پھر سارا دن دوسرے معزوز ہو رہے ہیں۔ ذوق جمالیات ہے، اسلام اجازت دیتا ہے کہ حد میں، ایک سپیس میں رہ کے آپ اس کو استعمال کریں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سب سے بڑا وار جو تھا وہ لذت کے پیچھے ہمیں لگایا،
اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں سہولیات کے پیچھے لگا دیا۔ جب ہم سہولیات کے پیچھے لگے تو پھر اس کا جو چیز جس اس کے اندر سے جو نکلی وہ تھی تن آسانی۔ ہم تن آسان ہو گئے، ہمارے اندر سے وہ قوتیں ختم ہو گئیں، وہ قوتیں جو ہم نے بدر کے میدان میں دکھائی تھیں، جو ہم نے احد کے میدان میں دکھائی تھیں، وہ قوتیں ختم ہو گئی ہمارے اندر سے۔ ہم تن آسان ہوتے گئے۔ تن آسانی جب ہمارے اندر آئی، پھر تن آسانی کے بعد آپ اندازہ لگائیں، میں آپ کو وہ بات بتا دوں، اس کا پچھلی میری بات کے ساتھ تعلق ہے۔ ابھی جو تحقیق ہے نا، ابھی جو آج کل ہماری خریداری کا جو معیار ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا، اندازہ لگا لیں ہوا کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو آج بچہ پیدا ہوا ہے نا، جو آج بچہ پیدا ہوا ہے، 18 سال بعد اس کے سوٹوں کی تعداد 5000 ہوگی۔ یہ جو آج کی تحقیق ہے، 5000 سوٹ اس کے ہوں گے۔ اس نے کیا کیا؟ سہولت کے نام پر اس نے ہمیں نکارہ بنا دیا۔ جب ہمارے اندر تن آسانی آئی تو پھر ہمارے گھروں نے میڈیکل سٹور کا نقشہ زیادہ پیش کرنا شروع کر دیا اور گھر کم لگنا شروع ہو گئے۔ اس نے ہمیں اتنا سہولیات کے پیچھے لگایا کہ ہم نے اپنے پنکھے جو تھے ان کو بھی ریموٹ کنٹرول پہ کر دیا۔ اس نے ہمیں اتنا سہولیات کا عادی بنایا کہ ہم نے پورا گھر کا سسٹم جو تھا موبائل پہ کر لیا۔ ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکے کہ ہم بیڈ سے اٹھ کے سونے سے پہلے جا کے وہاں سے سوئچ آف کر دیں، ہم نے وہاں بیٹھ کر ہی سارے معاملات کیے۔ جب اس نے ہمیں تن آسانی کا دل دادا بنایا تو اس کا پھر اگلا نتیجہ نکلا، ہم نے ان سہولیات کے حصول کے لیے ہم نے ریس لگائی کہ ہمارے پاس پیسہ آئے، ہمارے پاس دولت آئے، پھر ہم اس ریس میں لگے۔ جب ہم اس ریس میں لگے تو ہم عجلت کا شکار ہو گئے۔ عجلت ہمارے اندر آئی۔ دیکھیے عجلت میں کس طرح سے ہم عجلت کا شکار ہوئے۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، عجلت من الشیطان کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی طرف سے ہوتی یہ تیزیاں۔ اب جب ہم عجلت میں آئے تو وہ کھانا جس کے کھانے کے لیے ہمیں کم از کم 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ درکار تھا، وہ بریانی کی ایک پلیٹ جس کے کھانے کے لیے ہمیں کم از کم 20 سے 25 منٹ چاہیے تھے، ہم نے اس کو 2.5-3 منٹ میں فنش کر دیا۔ ہم اجرت کا شکار ہوئے۔ مجھے دفتر پہنچنا، میں پھر وہاں سے جلدی جلدی نکلا، پھر میں راستے میں اشارہ بھی توڑوں گا، پھر میں راستے میں میرے پاس جو رکاوٹ آئے گی میں اس کے ساتھ جھگڑا بھی کروں گا۔ ہم اجرت کا شکار ہوئے۔ جب ہم اجرت کا شکار ہوئے تو ہماری زندگیوں سے برکت ختم ہو گئی، ہم برکت سے محروم ہو گئے۔ آپ کہیں گے کہ برکت سے ہم کیسے محروم ہو گئے؟ کبھی محسوس کیا؟ اگر برکت کو محسوس کرنا ہو نا کہ ہم برکت سے محروم ہو چکے ہیں، تو دیکھیے گا کہ اتنی لمبی راتوں میں بھی ساری رات سو سو کے بھی صبح تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، تو سمجھ لیں کہ میری زندگی سے برکت نکل چکی ہے، میری رات کی نیند سے اللہ نے برکت کو اٹھا لیا۔ آپ ہانپتے ہوئے آتے ہیں، پانی پیتے ہیں، 1 گلاس پی لیا، 2 پی لیے، 3 پی لیے، پیاس ختم نہیں ہو رہی۔ کثرت ہے، برکت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ برکت ہم سے چھین لی۔ یہ دودھ پینے کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، آتی ہے؟ کس کس کو آتی ہے؟ کوئی ایک بندہ پڑھ دے دعا۔ کون سی دعا جو دودھ پینے کے بعد پڑھتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی وزدنا۔ یار اس کو دودھ سے ہٹ کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔
یا اللہ میرے معاملات میں، میرے کاروبار میں، میری اولاد میں، میرے دوسرے جتنے بھی معاملات ہیں، اللہم بارک لنا فیہ، اللہ اس میں مجھ کو برکتیں دے۔ ہم لوگ برکت سے محروم ہو گئے۔ جب ہم نے سہولیات کا انہوں نے ہمیں عادی بنایا، پھر ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا۔ حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ مجھے تو وہ جو ہے نا فارچونر گاڑی چاہیے، کیسے لینی ہے، اس کے لیے پیسہ کیسے لینا ہے، مجھے اس بات سے غرض نہیں۔ وہ حرام سے آتا ہے، حلال ذرائع سے آتا ہے، مجھے اس بات سے غرض نہیں۔ میری تجوری میں میرا بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھنا چاہیے۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ ان سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے میں نے حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا۔ میں رزق کے پیچھے بھاگا مارا پھرتا رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے رزق مل جائے، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے ہماری زندگیوں سے برکت ختم ہو گئی۔ ہمارے ادھر قصور میں بارڈر کے پاس جو یا قصور کے طالب علم ان کو پتہ ہے، ایک رتنے والا گاؤں ہے۔ وہاں پہ جو اس گاؤں کا نمبردار ہے، بوٹا اس کا نام ہے، بوٹا نمبردار۔ ہوا کیا کہ وہ کچی دیوار تھی، اس کی بیوی نیچے بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ دیوار گری اور اس کی بیوی کے اوپر ساری دیوار بے ہوش ہوگی۔ انہوں نے اٹھایا، ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے ایڈمٹ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں جو ساتھ والا بیڈ تھا نا، وہاں پر ایک خاتون تھیں، تو ایک ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں کیا ہوا، اس کی یہ جو خوراک والی نالی تھی نا وہ کٹ گئی۔ انہوں نے آرٹیفیشل جو خوراک کی نالی تھی آپریشن کیا، اس کو ریکمینڈ کیا کہ یہ جو ہے آپ لگائیں، لگایا گیا۔ بوٹا نمبردار کہتا صبح جب ڈاکٹر وہ سرجن جس نے آپریشن کیا تھا وہ آیا تو اس نے اس کو چیک کیا تو وہ خوراک کی نالی گل چکی تھی۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، ہاسپٹل کی ریپوٹیشن، اس کا ایک نام تھا، جس کمپنی کا انہوں نے وہ نالی کو استعمال کیا تھا وہ بھی ایک نام تھا۔ آپس میں وہ پینل بیٹھا، جلدی سے انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ دوبارہ آپریشن کرو۔ انہوں نے دوبارہ آپریشن کیا، دوبارہ اس کو چینج کر دیا۔ بوٹا نمبردار کہتا کہ میں نے دیکھا کہ اگلے دن جو تھا وہ پھر جب راؤنڈ پہ آیا تو دیکھا نالی پھر گل چکی تھی۔ بڑا پریشان ہو گیا، تیسری دفعہ آپریشن کرنا۔ کہتا اس کو ایک نوجوان ملنے کے لیے آتا تھا، جب وہ نوجوان آیا اس نے اس کے ہاتھ پکڑے، ان کو چوما، کچھ پیسے اس کو دیے۔ جب وہ جانے لگا تو کہتا میں بھی اس کے پیچھے چلا۔ جب وہ ہاسپٹل سے باہر نکلا تو میں نے بھی جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس نے کہا بیٹا بات صحیح سے بتانی ہے۔ کہتا جی بتائیں۔ کہتے یہ پیسے کہاں سے لے کے آتے ہو جو اپنی ماں کو دیتے ہو؟ محکمہ برا نہیں ہوتا، محکمے میں سارے لوگ برے نہیں ہوتے، 2-4 لوگ ہی ہوتے ہیں جو بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر اس محکمے سے کوئی بندہ ریلیٹڈ ہو تو کائنڈلی ذرا مائنڈ نہ کیجیے گا۔ اس نے کہا جی بابا جی بات یہ ہے کہ میں وارڈن ہوں، تنہا ایک کام میں گزارا نہیں ہوتا، یہ چائے پانی کے پیسے ہوتے ہیں۔ بوٹا نمبردار کہتا میں نے کہا بیٹا یاد رکھو، جب تک یہ گندی کمائی لاتے رہو گے تیری ماں کو اللہ نے شفا نہیں دینی۔ کہتے ہیں کہ وہ بات کلک کر گئی اس کے دماغ میں۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑے، کہا بابا جی آج سے اللہ کو گواہ بناتا ہوں، آپ کو گواہ بناتا ہوں، آج کے بعد گندی کمائی نہیں لاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ بوٹا نمبردار کہتا ہے کہ میں صبح دیکھ کے حیران رہ گیا۔ انہوں نے جب تیسرا آپریشن کیا، ڈاکٹر راؤنڈ پہ آیا تو نالی بالکل ٹھیک تھی۔ آج میرے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ میں 2 لاکھ کا فراڈ کر کے آتا ہوں، گھر ابھی دہلیز پہ قدم رکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی شریان پڑ چکی ہے، اور میں 5 لاکھ جو ہے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس پیسے کی کثرت ہے، میں نہ حلال کی مجھے تمیز نہ حرام کی مجھے تمیز۔
میں نے ذہن بنا لیا کہ جب تک میں حرام کے ذرائع اختیار نہیں کروں گا اس وقت تک جو ہے میرا کچن جو ہے وہ نہیں جلے گا، اس وقت تک میرے بچوں کا پیٹ جو ہے وہ نہیں پلے گا۔ جبکہ رازق کون ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ علامہ دمیری کی کتاب ہے حیات الحیوانات، انہوں نے اس کے اندر ایک واقعہ کوٹ کیا۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دریا سمندر کے اندر سے ایک مینڈک نکلا، ایک چونٹی کنارے کنارے چلتی ہوئی جا رہی تھی، تو وہ نکلا، اس نے منہ کھولا، اس کے اوپر جھپٹا اور اس کو اپنی خوراک بنایا اور چلا گیا۔ وہ دیکھ رہے تھے تو تھوڑی دیر بعد وہ مینڈک دوبارہ نکلا، اس نے اپنا منہ کھولا، وہ چونٹی جو تھی اس کے منہ کے اندر سے نکلی اور دوبارہ پھر چلنا شروع ہو گئی۔ اب وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام وہ باتیں کر بھی لیتے تھے، سن بھی لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت تھی ان کے اوپر۔ تو انہوں نے چونٹی سے پوچھا کہ میں تو سمجھا کہ اس مینڈک نے تجھے اپنی خوراک بنا لیا، تو بچ کیسے گئی؟ اس نے اپنے انداز سے مسکرائی ہوگی، اس نے کہا حضور نہیں، میں اس کی خوراک نہیں تھی۔ کہتے کہ یہ جو پانی ہے نا، اس کی تہ میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں خوراک تلاش کرتی ہوں، اور اس مینڈک کی ذمہ داری لگائی ہے، یہ روزانہ مجھے آتا ہے، اللہ نے اس کے منہ کو میرے لیے کشتی بنایا، میں اس میں بیٹھتی ہوں، یہ جا کے وہاں مجھے چھوڑتا ہے، میں اس کو کھلاتی ہوں، یہ دوبارہ مجھ کو واپس چھوڑ کے جاتا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے رزق کا مالک وہ اللہ ہے، اس نے ہمیں سہولیات کے پیچھے ایسا لگایا، پھر اس کے حصول کے لیے ایسے ایسے انداز سے اس نے اس کو فلمایا، اور ہمیں وہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ اس انداز سے کی کہ ہم لوگ جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہم نے لینا، پھر اس کو لینے کے لیے جو ہے نا جو پاپڑ ہم بیلتے ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہیں۔ وہ پھر میں نے جیسے کہا، پھر ہم اجرت کا شکار ہوئے، ہم نے ڈسپلن کو توڑا، پھر ہم نے حلال اور حرام کے دائرے سے ہم باہر نکل آئے کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ الرزاق تو وہ مالک ہے۔ یقین بات جانیے پھر کیا ہوا، اس اجرت کے عوض ہمیں بے برکتی ملی۔ خلیفہ منصور جو تھا، ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بظاہر ہے وہ ان لوگوں کے جو مشیر ہوتے تھے نا وہ علماء ہوتے تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ان کے دور کے وہ بڑے عالم دین تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے۔ انہوں نے کہا کہ نصیحت میں آپ کو مشاہداتی کروں یا کتابی کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، مشاہداتی کریں، جو آپ نے کچھ دیکھا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے نا حضور یہ ہے کہ میں نے عمر بن عبد العزیز جب فوت ہوئے تو اس وقت ان کے 11 بیٹے تھے، اور ان کا جو کل ترکہ تھا جب وہ فوت ہوئے تو 20 دینار تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے کفن دفن پہ تقریباً 10 ریال خرچ ہو گئے۔ اب 11 بیٹوں میں جب وہ تقسیم ہوئے تو ایک ایک دینار یا درہم پورا بھی نہیں ملا، ایک ایک دینار یا درہم پورا بھی نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں میں نے ایک شخص کو مرتے دیکھا، جب وہ مرا تو اس کے ایک ایک بچے کے حصے میں 10 لاکھ دینار آئے۔ ادھر ایک ایک دینار پورا نہیں ملا، ادھر 10 لاکھ دینار۔
کہتے ہیں میں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن کو ایک ایک دینار پورا نہیں ملا تھا، میں نے ان میں سے ایک شخص کو ایک مجلس میں 100 گھوڑا جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہوئے دیکھا، اور جن کو 10-10 لاکھ ملے تو کہتے ہیں میں نے ان میں سے ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ برکت چھینی اس نے ہم سے، اور ہم برکتوں سے محروم ہو گئے۔ تو اس نے ہمیں کیا کیا؟ پھر تن آسان بنایا، تن آسانی کے بعد ہم اجلت کا شکار ہو گئے۔ تو آج آئیے میں اور آپ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں نا تو یقین بات جانیے، آج ہم لذت کے بھی دل دادا ہیں، آج ہم سہولیات کے پیچھے بھی دوڑے ہوئے، آج ہم تن آسان بھی ہیں، آج ہم اجلت کا شکار بھی ہیں، اور آج ہماری زندگیوں میں برکت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی میرے بھائی نے، میرے والد حاجی برکت وہ وفات پا گئے، ان کے لیے بخشش کی دعا انشاءاللہ، یہ دعا بڑی تفصیلی ہوگی تو سب بھائیوں کے لیے جو ہے وہ دعا کیجیے گا۔ یہ بھی ساری دعائیں آئی ہیں، یہ میں محترم جناب حنیف عاجز صاحب کے حوالے کروں گا، جب دعا کروائیں گے جس وقت پر تو انشاءاللہ ان سب بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا بھائی کہتا ہے جو شروع میں آپ نے اشعار پڑھے تھے وہ دوبارہ پڑھ دے۔ میں بوقت سحر جب چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا۔ میں بوقت سحر جب چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا۔ پڑھ رہے تھے سب شبنم سے کر کے وضو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ میں نے کوئل سے پوچھا تو گاتی ہے کیا؟ بولی کرتی ہوں اللہ کی حمد و ثنا۔ میری کوں کوں کے راز کو سمجھا نہ تو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پہ تھا، آ رہی تھی سمندر سے یہ صدا، ایک قطرہ ہوں میں اور سمندر ہے تو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔